أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 226 27 226 227. وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی پتنیوں سے یون سمبند سیکشول ریلیشن شپ نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کا ٹائم ہے. 4 مہینے ان کو انتظار کرنا ہے. پھر اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. For those who swear not to have sexual relations with their wives is a waiting time of 4 months. But if they return to normal relation, then indeed Allah is forgiving and merciful. And if they decide on divorce, then indeed Allah is hearing and knowing. اس آیت کے اندر فیملی لائف کا ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا پرابلم سولو کیا گیا. وہ کیا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں شوہر بیوی میں، مرد عورت میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی بڑی بات ہوتی رہتی ہے، بات بند ہو جاتی ہے، ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ نارمل ہے. لیکن کتنا دن؟ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم دیکھا گیا ہے کہ لوگ سال سال بھر بیویوں سے نہ ملتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ جاتے ہیں ان کے پاس، اور پورے گھر کا ماحول جہنم بنا ہوا. تو اللہ، اور یہ چیز اس زمانے میں اور زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کو یہاں پہ ڈیزولو کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جسمانی تعلق، پتنی سے یون سمبند نہ بنانے کی قسم کھا لے کہ ہم اس سے سال بھر مثال کے طور پہ نہیں ملیں گے، تو سال بھر نہیں، صرف 4 مہینے ویٹ کیا جائے گا. 4 مہینے ہوتے ہی یہ میٹر کورٹ میں جائے گا اور جج اسے کہے گا کہ تو اپنے فیصلے سے یا تو ریٹرن ہو جاؤ، مل جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رہو آرام سے، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے تو جج کہے گا کہ تو اسے طلاق دے تاکہ یہ بیوی اپنی الگ رہے اور تم اپنا الگ رہو، جس سے نباہ ہو سکے. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو جج خود ان دونوں کو الگ کرا دے گا، جس کو شریعت میں فسخ کہتے ہیں. اب دیکھیے اس کا اپوزٹ سائڈ دیکھیے کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں میری بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہوں، نہ اس سے بات کر رہا ہوں، نہ اس کا حق پورا کر رہا ہوں، اور نہ طلاق دے رہا ہوں.
تو آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، ذہنی مینٹل ٹارچر ہے، یہ ذہنی تکلیف دینا ہے۔ اور اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے اس گھر میں پل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچے بہت زیادہ ذہنی اور مینٹل ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں، جس گھر کا ماحول صحیح نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے تک زیادہ سے زیادہ، ہاں اگر ان 4 مہینوں کے اندر وہ اپنا تعلق صحیح کر لیتے ہیں، مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تعلقات سمبند صحیح کر لیتے ہیں، تو اس بیچ میں جو ایک دوسرے پر ظلم ہوا ہے، جو مرد نے بیوی کو جو تکلیفیں دی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم، اور رحم کرنے والا۔ اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ کیا؟ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے کنٹریز میں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، پتہ چلا 5 سال کے بعد آ رہے ہیں، 10 سال کے بعد آ رہے ہیں، ایسا بھی ہوا۔ اور 2 سال 3 سال تو نارمل ہے۔ یہاں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اسی آیت کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا تھا کہ جو صحابہ اپنے گھروں سے دور جہاد کے لیے جاتے تھے، 4 مہینے کے بعد انہیں گھر پہ آ جانا ہے۔ 4 مہینے۔ اب یہ سیما حیدر کا واقعہ چل رہا ہے نا، معلوم اس کا شوہر کہاں رہتا ہے؟ اس کا شوہر باہر ہے، سعودی میں، انہیں PUBG کھیل رہی۔ اب کیا ہوگا؟ اس قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ انسان کو جس طرح بھوک اور پیاس لگتی ہے اور بھوک پیاس مٹانا ضروری ہے، اسی طرح سے اس کا جسمانی سیکشول ریلیشن بھی ایک حق ہے بیوی کا۔ اگر نہیں دیا، بہت سے لوگ ایسا بھی دیکھا گیا، دینی کام میں بہت سے لوگ سال بھر باہر ہیں۔ میں نے ایک کیس ایسا بھی سنا، اور اس کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے دینی کام میں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر نہیں رہنا ہے تو فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے اب نہیں رکھو گے بیوی کو، طلاق دے دو گے، تو یاد رکھو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سن رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے طلاق دے کے بولتے ہیں نہیں ہم نے طلاق نہیں دیا، تو ان اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے تم نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ کبھی کبھی لکھ کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اور اس میں جو سب سے وارننگ کی بات ہے اس آیت کے اندر، وہ کیا ہے؟ اگر تم اپنی بیوی کو وداؤٹ اینی ریزننگ، بغیر کسی وجہ کے، اور وجہ مطلب جائز وجہ، اس کے اندر کوئی اخلاقی بیماری ہے، مورل کوئی ڈیزیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یا دیندار نہیں ہے، تم ساری کوششیں کر چکے، اب طلاق دے رہے ہو تو جائز ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے، چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے تم نے طلاق دے دیا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اور یہ جو تم نے اپنے اتھارٹی کا، تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ ایک وارننگ آیت ہے مردوں کے لیے۔ تو اس دونوں آیتوں کا کنکلوژن کیا ہے؟ آپس میں تعلقات صحیح رکھا جائے، کبھی بگڑ جائے تو زیادہ لمبا نہ ہونے دیں، فوراً ملنے کی کوشش کریں، انا اور ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اور اگر یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں اب تو نہیں اس سے بنے گی، اب نہیں چل پائے گا گھر، تو آرام سے سکون کے ساتھ اسلامی شریعت کے مطابق انسان الگ ہو جائے، شوہر اپنا راستہ دیکھے، بیوی اپنا راستہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔